السلام علیکم، میں ہوں شیخ عبدالرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انڈیشن، اور میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں محمد انس صدیقی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، اب یہ جو میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ سے سوال کیا اسلام کے بارے میں، واٹ از اسلام۔ اس کے بعد میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی واٹ از لا، قانون کیا ہے۔ اب جو میں آپ سے میرے ذہن کے اندر جو سوال ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے فلسفے کے اوپر کہ واٹ از فلاسفی، کہ فلسفہ کیا ہے۔ اب میں آپ مشکل الفاظ میں بیان ہی نہیں کروں گا کہ آپ بولیں کہ آسان کرو اس کو، تو میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ علم سے محبت، دانش سے محبت کا نام فلسفہ ہے، اور اس کے لغوی معنی بھی یہی بنتے ہیں فلاسفی کے۔ اچھا، کہ علم سے محبت کرنے کا نام دانش فلسفہ سے، ہے۔ دانش سے، عقل و علم سے، عقل و کھوج علم، سے، ٹھیک ہے کھوج سے، عقل و دانش سے، وزڈم سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر میرا ایک اور سوال آپ سے کہ فلسفے کی آپ نے تعریف بتائی، تو فلسفہ جو ہے ضروری ہے ہماری معاشرے کے لیے یا ہماری زندگی کے لیے، یا انفرادی طور پر؟ فلسفہ ضروری نہ ہوتے ہوئے بھی ہے۔ آپ بہت سے ایسے فلاسفیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں جن کو آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہوتے، لیکن آپ اس کے قائل ہوتے ہیں، لاشعوری طور پہ۔ لاشعوری طور پہ بالکل آپ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا یہ سب افسانوی باتیں ہیں، پریکٹیکل کچھ بتاؤ، پریکٹیکل ہوا ہو تو بولو۔ سنا ہوگا ٹھیک ہے، عموماً بزرگ لوگ، ہاں، ہمارے وہ لیے ایک امریش پوری کے ساتھ ایک فلم تھی انیل کپور کی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، بحث کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے تو یہ امپیریکلزم ہے، عملیت پسندی۔ اچھا باقاعدہ فلاسفی اسکول ہے اس کا، مطلب یہ اپنی جگہ ایک مکتب کی حیثیت رکھتا ہے اچھا، ابھی فلسفہ آپ میں۔ نے یہ ورڈ یوز کیا امپیریکلزم، امپیریکلزم، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ عملیت سر، مختصر یہی ہے کہ عملیت پسندی کا نام امپیریکلزم ہے۔ آپ ہر چیز کو عمل کے دائرے کار میں دیکھنے لگتے ہیں، مطلب وہ چیز جو پریکٹس ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ مطلب عملی طور پہ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے، عمل آپ کا کیا بتاتا ہے۔ مطلب اگر آپ امپیریکلزم کے فالوور ہیں تو میں اگر آپ سے بات کروں گا کہ چاند جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، تو بولے گا یار وہ تو صحیح ہے، خوبصورت ہے، میں عملی طور پہ کیا کروں اس کا۔ عملی طور ٹھیک ہے، صحیح۔ تو عملی طور پہ بھائی آپ بتائیں گے کہ عملی طور پہ وہ چاند جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ چاندنی بکھیرتا ہے، اور اس طرح کے معاملات، اس کے فوائد اس کو گنوائیں گے، اس کو عملی طور پہ نظر آئیں گے تو وہ مانے گا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ مطلب اس کا تعلق آپ کی جو پریکٹس، جو آپ کے ایکشنز ہیں دن بھر کے۔ یہ تو ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، اس طرح کے بے شمار فلسفے میں بے اچھا، شمار اسکول آف امپیریکلزم کے تھاٹ ہیں۔ بعد، اس کے بعد بھی کوئی ایک لیول ہے، کوئی درجہ ہے؟ یہ درجہ نہیں ہے سر، یہ تو ایک عقل کا پہلو ہے جس کو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں یار لاجیکل بات کرو، لاجیکل، اس میں بعض میں کوئی لوگ وہ ریشنلسٹ ہیں، وہ ایمینوئل کانٹ کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا، تو اس طرف یہ ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ سب ایک الگ الگ فلاسفر ہیں، ان کو الگ الگ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری تو بنیادی بات یہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے۔ فلسفہ اوور آل انسانی نظریات کو جانچنے کا نام ہے۔ انسانی نظریات کو ہر فلسفی اپنی عقل کے مطابق جانچتا ہے، اور اس میں جو ہے علمی موجگافیاں کرتا ہے جو اس کی عقل ہوتی ہے۔ جیسے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈوگما آف ڈاؤٹ کی، کہ شک کی بنیاد پہ تحقیق کرنا۔ کانٹ کے نزدیک یہ بالکل الگ ہے، علامہ اقبال کے نزدیک یہ بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باقاعدہ ایک پڑھنے کا سبجیکٹ ہے، تو ہم اس کے اسٹڈی مینر میں نہیں جا رہے ہیں ابھی۔ ایک ہوتا ہے انفارملی لینا کسی چیز کو، ایک ہوتا ہے فارملی لینا۔ تو یہ کوئی باقاعدہ کسی کالج کا تو آپ کا چینل ہے نہیں کہ ہم بالکل فارمل ایجوکیشن کو ڈسکس ٹھیک ہے۔ کریں۔ اچھا، میں اس سے پہلی جو ہماری ایک ویڈیو تھی اس میں ایک سوال تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں اس میں جواب دوں گا، تو وہ سوال یہ تھا کہ میں نے اکثر، آپ نے بھی اس چیز کو فیس کیا ہوگا، اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کسی چیز کو لے کر، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن کا آف کورس حوالہ دیں گے، دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ کہا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا تڑکا لگائے بغیر، قرآن و حدیث معاذ اللہ، کے بغیر ہم سے بات کرو، کہ یار قرآن و حدیث سے وہ اس سے ہمیں قائل نہ کرو، کوئی عقلی بات کو ہم سے کرو۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ، اب جب عقل کی بات آتی ہے تو پھر فلسفہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، عقل کی بات آتی ہے تو فلسفہ آ جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دین عقلی نہیں ہے۔ شاید ان کے لاشعور کے اندر یہی ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا اس بات سے، اس جملے سے، اور کیا اخذ کریں گے آپ
کہ بھائی قرآن و حدیث تو صحیح ہے وہ اپنی جگہ، آپ کوئی عقلی بات کرو، کوئی پر حکمت بات کرو، تو کیا دین کی کوئی بات حکمت سے خالی ہے؟ نہیں جی جی آپ کے پاس، میں ذرا، آپ کمپلیٹ کریں. آپ کے پاس اگر کسی چیز کی حکمت موجود نہیں ہے، یہ آپ کی کم فہمی ہے یا آپ کے علم کی کمی ہے. جس طرح فلاسفی میں بھی جو ہے وہ فلاسفر نے علم کے مختلف درجات رکھے ہیں، ہر فلسفی کے نزدیک اپنے درجات ہیں، جس میں سے ایک فلاسفر کا میں ذکر کر دوں، اسپائنوزا نے علم کے 3 درجات رکھے ہیں. پہلا وہ کہتا ہے ایلیوژن ہے، وہم. دوسرا وہ کہتا ہے ریزن ہے. تیسرا وہ کہتا ہے وجدان ہے، انٹیوشن ہے، کہ علم اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے، جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے یا زندگی کا تجربہ ہوا ہوتا ہے، اس کا عرق آپ کو پیش کرنے لگ جاتا ہے یا اس پہ علم جاری ہونے لگ جاتا ہے. اچھا، اس میں جو میرا سوال آپ سے تھا، تو جو یہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ قرآن میں ایک چیز اللہ نے حکم دے دیا، ایک چیز کا آرڈر آ گیا، تو اب آپ نے بالکل اوبے رہنا ہے، اب آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنا کہ ایسا کیوں. تو چونکہ اب جو بتانے والے ہیں ہمارے علماء اسکالر سے، شاید ان کے پاس اس چیز کی حکمتیں نہیں ہیں، وہ حکمت نہیں بتاتے کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فار ایگزامپل اللہ نے کہا کہ 2 بہنیں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، لا ٹھیک ہے، یجمع بین ٹھیک ہے، الاختین. شراب نہیں پی سکتے، جو اس طرح کے جو حرمات ہیں کہ آپ مردار نہیں کھا سکتے، تو اب وہ بجائے کہ اس کے کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو ہم مان لیں، وہ حکمتیں ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی وجہ کیا ہے، کیوں کہا. تو جب ان کو وجوہات نہیں ملتی تو وہ کہتے نہیں یار، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے توہین نہ ہو جائے تو ہم سے قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کرو. ان کی مراد یہاں پہ یہ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی بات کر رہا ہے، جو مسلمان ہی کرتے ہیں جو بدقسمتی جو سے. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کے لیے تو تشویش کی بات ہے. کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے دربار کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اصواتکم فوق فوق صوت صوت النبی صلی اللہ. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم. بالکل. اب یہ جو آیت ہے نا کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ جو وعید آ رہی ہے، یہ مراد صرف وہاں اس تک محدود نہیں ہے. یہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی میں نے کوئی بات کہی آپ کے سامنے اور آپ نے کہا یار یہ بات تو اپنی جگہ ہے، تم مجھے کوئی عقلی دلیل دو. اب یہ آپ نے جو ہے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کر دی. لا ترفعوا ہاں، اصواتکم. یہاں جب حضور کی آواز آ گئی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آواز بلند نہیں کرنی، بس خاموش ہو جانا ہے. یہ میں مومن کی کیفیت بتا رہا ہوں. آپ جن کا مجھے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں عقلی ہیں، تو وہ ایگنوسٹک ہوں گے، خدا کی تلاش میں ہوں گے. اگر نہیں ایگنوسٹک انسان ہے تو بالکل وہ شک کر سکتا ہے، اس نہیں، کو حق ہے سوال بدقسمتی کا. سے وہ لوگ بٹن مسلمان ہیں. رسل واز ایگنوسٹک. وہ لکھتے تھے، بٹن رسل صاحب اپنے باقاعدہ لکھتے تھے کہ میں ایگنوسٹک ہوں. ریلیجن کے کھانے میں وہ اپنے لیے ایگنوسٹک کا ورڈ لکھتے تھے کہ میں خدا کی تلاش میں خدا ہوں، کی تلاش میں ہوں. مجھے بھی خدا ملا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں، یہ جو سوال کرنے والے ہیں بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی عقلی بات کرو کوئی. تو اس میں آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ دیا کہ کیا قرآن و حدیث ریشنل نہیں ہے، کیا وہ عقل میں نہیں آتی، جو آپ اور مزید جو ہے وہ اس میں عقل کی طرف جاتے ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی ایک ہمارے ملک کے اندر ایک ایکٹ پاس ہوا ٹرانسجینڈر یا ہومو سیکشول کے بارے میں، تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کبھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ہمیں بات بتاؤ کہ ہمیں قائل کرو کہ عقلی طور پہ یہ چیز کیسے غلط ہے. یہی تو المیہ ہے کہ آپ کی عقل کا معیار ہی وہ نہیں ہے. عقل کا معیار بھی تو وہ ہو نا. اب میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس کے بچے کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کی کوئی بک دے دوں تو بولے گا یہ کیا پکڑا دیا ہے مجھے آپ نے، یہ کیا ہے یہ. یا کے جی کے بچے کو وہ تصویریں دکھا دکھا کے سمجھاؤ، ان کو تو وہی عقلی لگے گی نا. بچے کے لیے ہر کسی کی عقل کا اپنا معیار ہے. تو اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی ایسی بہت سی حکمتیں ہیں جس میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی اگر کوشش کروں یا آپ بھی کوشش کریں یا دنیا کے بہت بڑے بڑے عالم دین کوشش کریں تو ان کا عقل و فہم جواب دے جائے گا. بالکل ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور جو جس سے کلام ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب آپ دیکھیں دونوں، جو بھیجنے والا ہے وہ بھی سب سے بلند ہے، اور جو اس کو ریسیو کرنے والی شخصیت ہے وہ بھی سب سے بلند ہے تمام انسانیت میں. مطلب تمام انسانیت کی عقلیں ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا عقل ایک طرف، وہ تمام عقلوں پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو لینا،
آپ چھوٹے سے میٹرک یا انٹر کے جو میتھمیٹکس کی بکس ہوتی ہیں اس کے لیے ٹیچرز اپائنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو سمجھا دو، تو اس میں بھی بچے ٹیوشنس لیتے اس میں بھی بچے ٹیوشنس لیتے ہیں. تو حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم جو ریشنلزم کے اس مقام پہ ہے، مطلب جہاں پہ کانٹ جیسے لوگ ابھی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کے کیا کہیں گے خادموں کے بھی جو ہے نالین تک بھی نہیں پہنچے. اگر وہ پہنچ جاتا تو یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کی تلاش میں ہوں. ہاں بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقل کا پہلو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ عقل کا پہلو نہیں ہے، یہ کم عقلی اس کی بیان کر رہا ہے. اگر کوئی آپ سے بہت زیادہ عقل کے سوال کرنے لگے، عقل جو ہے وہ خاموشی طاری کرتی ہے انسان. عقل غور و فکر کا نام ہے، عقل بہت زیادہ سوال کا نام نہیں ہے. میں ہر بات آپ سے پوچھنے لگ جاؤں، یہ عقل تھوڑی ہے. آپ نے ایک بات کہی، میں اس پہ پہلے خود غور و فکر کروں، تحقیق کروں، مجھے نہ ملے تو پھر میں کسی ماہر کو تلاش کروں. اور معذرت کے ساتھ آپ جن کی بات کر رہے ہیں، یا آج کل جو دین سیکھنے کا رجحان ہے، وہ سوشل میڈیا سے زیادہ نہیں ہے. ہاں بدقسمتی سے ہمارے ایک المیہ یہ بھی کہ پڑھتے نہیں ہیں. آپ ایک آیت پوسٹ کریں، لوگ وہاں پہ آ کے سقراط، ارسطو، بقراط بن جائیں گے نیچے آ کے، اور آپ سے مکمل معلومات وہ چاہیں گے سب کچھ. اور جب آپ نہیں کریں گے تو وہ گوگل پہ آ کے کاپی پیسٹ کر کے پوری آپ کے سامنے اتنی، جبکہ ان کی پرسنل کوئی اسٹڈی نہیں ہے. جب تک آپ کی پرسنل اسٹڈی نہیں ہے تو آپ کیسے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ان کو کوٹ کروں گا. پروفیسر احمد رفیق بہت علمی شخصیت ہیں، یقیناً لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ حضرت کہتے ہیں اس دور کا سب سے بڑا قذاب جو ہے نا، وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ. آپ اگر نالج انٹرنیٹ کے ذریعے لے رہے ہیں، اور میں اس میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری ویڈیوز بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے جو چینل کا نام ہی ایسا ہے، سوشل انٹیوشن، کہ ہم جو خود سمجھ رہے ہیں چیزوں کو اس طرح پیش کر رہے ہیں. وہ کسی پہ مسلط نہیں ہے، آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. 100% نہیں. ہاں بالکل، ایک ہمارا ایک نظریہ ہے. ہم انسان مجموعہ اغلاط ہے، اور وہ غلطی کرتا ہے. اور جہاں ہم عقلی پہلو کر رہے ہیں، جو اچھی بات ہے آپ لے لیں، جو بری ہے چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ، اچھی گفتگو رہی آپ سے. انشاءاللہ پھر مزید اس میں کچھ اور سوالات ہیں میرے، اور آپ اس ویڈیو کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، کوئی کمنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بالکل بتائیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.